اب ایک آخری عمل ہوگا، دعائیہ تقریب ہے۔ حضرت مفتی فیاض معاویہ صاحب دعا کروائیں گے، اور حضرت مفتی حذیفہ صاحب نے نہایت عمدہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ شخصیات موجود ہوں گی، یہ اکابرین موجود ہوں گے، تو ہماری نسلیں بہتر سے بہتر ہوں گی۔ اگر یہ لوگ موجود نہیں ہوں گے اور ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو پھر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو آپ خود اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور وہ بچے جو اس وقت قرآن کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی نسبت سے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور ان بچوں کو دیکھیں جو ان کی زندگیاں قرآن سے دور ہیں، تو آپ کو نمایاں فرق نظر آئے گا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو اور ہم سکون والی زندگی گزاریں اور ہماری اولاد اطاعت کرنے والی ہو، اور ہمارے لیے زندگی کے اندر اگر ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو قرآن کی تعلیمات دیں۔ تو میں اب بلا کسی تاخیر کے جو ہے وہ حضرت مفتی فیاض معاویہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر خطاب بھی فرمائیں اور دعا بھی۔ اور اس سے پہلے ان بچوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ حضرت قاری صاحب کی طرف سے انعامات ہیں وہ وصول کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ دعا ہوگی۔ سب سے پہلے حافظ بلال شاہ بن اسلم شاہ، حافظ محمد حسنین بن محمد سلیم، حافظ مراد بن محمد فیاض، نعت بھی ہوگی، بیان بھی، تھک کے سارے دعا کرو پھر۔ تھکے تھے نا تجھے؟ الحمدللہ الحمدللہ العلی الاجلل الواحد الفرد القدیم الاول انت ملیک الناس ربا فاقبل ثم الصلاة على النبي الأفضل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله في مقام مبين وأما من خاف مقام ربه ونهى
منع النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أن يحدث ربه فليقرأ القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ختم العبد القرآن صلى عليه عند ختمه 70,000 ملك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر سبحان اللہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا پھر تجھ کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا پھر تجھ کو جینے کا سلیقہ تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر اللہ نے کیا کیا نہیں بخشی تجھ نعمت فرصت جو ملے سورہ رحمان پڑھا کر اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ واللہ میں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ مل کے بولو نا سبحان اللہ ذرا آس پاس والے بولو بھی سبحان اللہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ وہ چاند جو روشن ہوا بطخاں کے افق پر اس چاند کی تابندہ ستارے ہیں صحابہ اللہ کا قرآن پیارے پیغمبر کا فرمان سننے والوں آج آپ کو اور مجھے اللہ نے اتنی مبارک محفل نصیب فرمائی ان پیارے پیارے علماء کا دیدار نصیب ہوا اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا 30 پاروں والا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کیا ان لوگوں کا دیدار نصیب ہوا پھر آپ لوگ جنہوں نے آ کے اللہ کا قرآن سن کے مکمل کیا تیرے میرے آقا آمنہ کے لالا کا فرماتے ہیں جب ایسی پیاری محفل دنیا میں سجتی ہے اللہ آسمانوں سے اس محفل کو گھیرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتے بھیجتا ہے اس پیاری محفل میں آ کے اللہ کا قرآن سننے والوں
پیارے آقا کا فرمان سننے والوں، یہ اتنی پیاری محفل آپ کو اللہ نے اپنے محلے کے اندر نصیب فرمائی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا اور دنیا کے اندر دکھ درد تکلیفیں محسوس کرنے کے باوجود، لوگوں کے تانے سننے کے باوجود، میرے گھروں کو آباد کرنے والوں، دنیا کے اندر ختم قرآن کی محفل سجانے والوں، آؤ نا، جیسے تم دنیا میں ختم قرآن کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، میں اللہ آپ کے لیے جنت میں قرآن سنانے والی محفل کا بندوبست کرتا ہوں۔ کتنے مبارک لوگ جو دور دراز سے بھی آئے اس مبارک محفل میں، تفصیلی گفتگو علماء کرام کی آپ نے سننی، مختصر سی بات کرنی ہے۔ اتنے مبارک لوگ ہیں، تیرے میرے آقا فرماتے ہیں یہ پیارے لوگ جنہوں نے آج قرآن سنا کے مکمل کیا، کل قیامت والا دن ہوگا، تیرے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جنتی جنت میں جائیں گے، آل جنت دیکھ رہے ہوں گے، جنت میں بعض لوگ ایسے بھی جا رہے ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ لوگ حیران پریشان ہو کے پوچھیں گے، ارے یہ تو انبیاء کی جماعتیں نظر آ رہی ہیں۔ فرمایا جائے گا نانا انبیاء کی جماعتیں نہیں۔ پھر پوچھنے والوں کو بتایا جائے گا، ارے جنت والوں یہ تو وہ والدین ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کے سینے میں رب کا قرآن محفوظ کیا، اللہ نے آج ان کو یہ درجہ دیا ہے، یہ فضیلت بخشی ہے، یہ جنت کے اندر جا رہے ہیں اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے یہ کتنے پیارے لوگ جو اللہ کا کلام مجھے اور آپ کو سناتے ہیں، پیارے آقا کا فرمان سناتے ہیں، تیرے میرے آقا فرماتے ہیں اذا حب ان يحدث ربه فليقرأ القرآن۔ ارے دنیا والو، جب تم میں سے کوئی یہ پسند کرے کہ میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، اور یہ تو ہر ایک چھوٹے سے لے کے بڑے تک، اعلیٰ سے اعلیٰ، امیر سے غریب تک، غریب سے امیر تک، ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے میں اپنے سے جو بڑا ہے اس سے بات کر لوں۔ آج اگر تجھے اور مجھے اگر کسی عہدیدار سے بات کرنے کا موقع مل جائے، ہم کتنے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، پھر تعریفیں کرتے رہتے ہیں، فلاں وقت میں میرے فلاں صاحب کے ساتھ بات ہوئی، فلاں وقت میں فلاں صاحب کے ساتھ بات ہوئی۔ اللہ کا قرآن سننے والوں، پیارے آقا کا فرمان سننے والوں، آپ کو اللہ نے کتنا مبارک بنایا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا کلام دیا، وہ پیارا کلام جس پیارے کلام کے بارے میں آمنہ کے لال فرماتے ہیں اذا حب ان يحدث ربه۔ اے حضرت انسان، جب تم میں سے کوئی یہ چاہے میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، اور یہ تو ہر ایک چاہتا ہے، وہ اعلیٰ ذات ہے، وہ عظیم ذات ہے، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، یہ تو ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی جستجو ہے، ہر ایک کی طلب ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ۔ حضرت انسان، جب تم اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہو نا، حقیقت میں یہ سمجھو کہ ہم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، ہم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر پیارے آقا فرماتے ہیں جب کوئی خوش الحانی کے ساتھ پیاری سریلی آواز میں، جیسے ان حفاظ نے آپ کو اللہ کا کلام سنا کے مکمل کیا، پیارے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مسئلے پہ کھڑے ہو کے پیاری سریلی
آواز میں قرآن پڑھتا ہے یا قرآن اٹھا کے تلاوت کرنے والے پیاری سریلی آواز میں تلاوت کرتے ہیں، اللہ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے، وہ فرشتہ تلاوت کرنے والے کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ مسواک کر کے وضو کرتے وقت مسواک کرتا ہے، مسواک کر کے پھر وضو مکمل کر کے قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، تیرے میرے آقا فرماتے ہیں وہ فرشتہ جو مقرر شدہ تھا، جس نے تلاوت کرنے والوں کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ کیے، اب یہی فرشتہ جس نے دانت میں مسواک سے صاف کر کے وضو کیا، یہی فرشتہ تلاوت کرنے والے کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ملا لیتا ہے۔ کتنے خوش نصیب یہ حفاظ جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر رب کا قرآن محفوظ کیا۔ تیرے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں، اللہ کے قرآن کے سینوں کو اس کو اللہ کے قرآن سے منور کرنے والوں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں یہ وہ حفاظ کرام جب اپنا قرآن سنا کے مکمل کرتے ہیں، اللہ ان کی اور ان کے والدین کی زندگی کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اسی وقت معاف فرما دیتا ہے۔ اب نے یہ اللہ کا گھر تعمیر کیا، پھر یہ پیاری رونقیں، پیاری محفلیں، پیاری بہاریں آپ لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمائی۔ یہ آپ کی محنتیں، آپ کی کاوشیں رنگ لائیں۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں، آج تو یہ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں ان مبارک چہروں کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، ان علماء کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ ایک حافظ قرآن کو جنت میں جب بھیجا جائے گا، جنت کے اندر بھیجا جائے گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ ایک حافظ قرآن اکیلے نہیں جائے گا، اپنے ساتھ اپنی برادری کے 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ان کو بھی ساتھ لے کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر ان علماء کے کیا کہنے جن کی دن رات محنت قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے پہ پھر ان مساجد کو آباد کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، ان علماء کی شان کے کیا کہنے۔ اللہ نے آج یہ مبارک محفل تجھے اور مجھے نصیب فرمائی، پھر وہ کریم اللہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنے در پہ بلا کے اپنا سجدہ کرنے کی توفیق بخشی۔ حضرت انسان میں اور آپ اللہ کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ آج کی یہ مبارک محفل، اس میں اور آپ اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے بن جائیں، اللہ کو منوانے والے بن جائیں، میں اور آپ اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ تیرے میرے آقا فرماتے ہیں ایسی مبارک محفل کے اندر، ختم قرآن کی محفل میں جب بندے حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش کا اعلان اسی محفل میں فرما دیتا ہے۔ قرآن پیارے پیغمبر کا فرمان سننے والوں، میں اور آپ کتنے خوش نصیب، اللہ نے اپنے در پہ آ کے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہنے والے نے بڑے پیارے الفاظ میں کہا در مولا پہ سر کو جھکائے رکھا ہے۔ پچھلے تھک کیوں بس میں آخری کا ذرا مل کے بولو نا سبحان اللہ۔ در مولا پہ سر کو جھکائے رکھا ہے، ہم نے تو سجدوں کو بھی غیروں سے بچائے رکھا ہے، اور جو بھی ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے در مولا سے ہی ملتا ہے، بس ہم نے یہی عقیدہ بنائے رکھا ہے۔ بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، آقا نام لے کر تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے رات کو بھی اشعار سنائے اپنے پیر و مرشد بابا چلاسی دامت حجزوم کے، ابھی بھی چند دوستوں نے مجھے کہا کہ وہ اشعار ضرور سنانے ہیں،
تو وہ رب کتنا کریم ہے جس رب کے دربار پہ ہم آئے، جس رب کے حضور ہم جھکتے ہیں، جس رب کے حضور ہم اپنی جولیاں پھیلاتے ہیں۔ بابا جی نے بڑے پیارے الفاظ لکھے، حضرت سنا دو اجازت ہو۔ فربی جمیل کریم حلیم وربی جلیل الرؤوف الرحیم۔ میں ترجمہ سناؤں گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا، لطف آئے گا، ذرا غور سے سننا ہے۔ فربی جمیل حلیم کریم وربی جلیل الرؤوف الرحیم۔ فربی لدینا بغیر الحلول ووصفته فی فرول فرول۔ میرے بابا جی لکھتے ہیں فربی جمیل حلیم کریم وربی جلیل الرؤوف الرحیم۔ اللہ کا کلام، پیارے پیغمبر کا فرمان سننے والوں، بابا جی نے لکھا وہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا پیارا اللہ، اتنا حلیم اللہ، اتنا رحیم اللہ۔ وہ اللہ جب بخشنے پہ آتا ہے بندے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنی رحمت کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ اتنا کریم اللہ۔ لکھنے والوں نے لکھا ایک بوڑھا ہے 70-80 سال کی عمر کو پہنچ گیا، صنم صنم کے طرح، صنم صنم کے طرح۔ ایک دن بولے سو جو سمجھ نکلا، اللہ کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی، سبحان اللہ بولو، آواز آئی لبیک یا عبدی، او میرے بندے میں اللہ تیرے لیے حاضر ہوں، میں اللہ تیرے لیے حاضر ہوں۔ فرشتے حیران پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے اللہ جی یہ تو وہی بندہ ہے، یہ تو وہی بندہ ہے جس نے 70-80 سال تیری نافرمانیاں کی، یہ تو صنم صنم کے طرح آج جان بوجھ کر بھی نہیں، بولے سے اس کے منہ سے سمجھ نکلا، آپ نے اس کو لبیک کہہ دیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی او میرے فرشتوں، جی اللہ جی ذرا یہ بتاؤ نا، اس نے 70-80 سال جو گزارے، یہ صنم صنم کے طرح ان پتھروں نے اس کو جواب دیا۔ جی اللہ وہ پتھر کیسے جواب دے سکتے، پتھروں نے کبھی جواب نہیں دیا۔ آواز آئی او میرے فرشتوں، اس بندے کو آج میں اللہ بھی جواب نہ دیتا، پتھروں میں اور مجھ خدا میں فرق گیا ہوتا۔ او فرشتوں گواہ ہو جاؤ، بولے سے جو نکلا سمد کا لفظ میرا نام نکلا، میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ فربی لدینا بغیر الحلول ووصفته فی فرول فرول۔ بابا جی لکھتے ہیں وہ اللہ کریم جو ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی سننے اور جاننے والا کون ہے؟ اللہ کا نام لو نظر آ۔ ہر ایک کی سننے اور جاننے والا کون ہے؟ ہر ایک کی مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ ہر ایک کی حاجت روائی کرنے والا کون ہے؟ عالم الغیب صرف کون ہے؟ فرمایا فربی لدینا بغیر الحلول ووصفته فی فرول فرول۔ قریب الی عبده من ورید فعزا نعیم لعبد سعید۔ قریب الی عبده من ورید۔ بابا جی نے بڑے الفاظ، بڑے پیارے الفاظ لکھے، وہ اللہ جو اپنے بندے کی شرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ کیسا اللہ جو شرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اتنی بڑی شان والا جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اتنی بڑی شان والا جس نے یہ ساری کائنات بنائی، ساری خلقت پیدا کی، وہ اللہ میرے اور آپ کے جتنے زیادہ قریب ہے، ہمیں اتنی ہی زیادہ خوشی منانی چاہیے۔ فرمایا قریب الی عبدی من ورید فعزا نعیم
بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہے. بابا جی نے لکھا وَبَيَّنْتُ أَوْصَافَهُ بِالْعَلَمِ فَمَا جَاءَ حَرْفٌ بِدَمْعِ الْقَلَمِ فَمَا جَاءَ حَرْفٌ بِدَمْعِ الْقَلَمِ وَأَوْجَبْتُ تَوْصِيفَهُ فِي الْكَلَامِ فَهَذَاكَ مِلْهِ لَنَا فِي الطُّعَامِ فَلَا تَجْتَنِبْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ نِعْمَ الْوَكِيلِ إِلَٰهِ إِلَٰهٌ بِلَا احتیاج رسولی رسول بلا احتجاج. یہ آخری شعروں کا ترجمہ سن لو. الہی الہ بلا احتیاج رسولی رسول بلا احتجاج. بابا جی نے لکھا میرا وہ اللہ جسے ماننے کے لیے کسی کی احتیاجی کی ضرورت نہیں. میں اور آپ نہ مانے پھر بھی اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. میں اور آپ سارے فرما بردار بن جائیں پھر بھی اس کی شان میں زیادتی نہیں ہوتی. الہی الہ بلا احتیاج رسولی رسول بلا احتجاج. اسی طرح جس طرح میرے اور آپ کے ماننے سے اور نہ ماننے سے اس کی شان میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے. بابا جی پیارے آقا سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں رسولی رسول بلا احتجاج. دنیا والوں اسی طرح اگر میرے نبی کی رسالت کو ختم نبوت کو ماننا ہے میرے نبی آخری نبی ہے اس کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. فَقُولُوا ثَنَاءَ الَّذِي الْكِبْرِيَاءُ فَقُولُوا ثَنَاءَ الَّذِي الْكِبْرِيَاءُ فَصَلُّوا عَلَىٰ أَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ فَصَلُّوا عَلَىٰ أَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ فَوَاللَّهِ إِنِّي فَقِيرٌ حَقِيرٌ وَتَاللَّهِ إِنِّي غُلَامٌ نَصِيرٌ وَتَاللَّهِ إِنِّي غُلَامٌ نَصِيرٌ. اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کا قرآن پیارے پیغمبر کا فرمان سننے والوں آج مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ اتنی پیاری محفل نصیب فرمائی. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے ختم قرآن کی محفل جب سجائی جاتی ہے دنیا کے اندر سجائی جاتی ہے دنیا والے جیسے چودھویں کے چاند کو کالے بادلوں میں اچانک آتے ہوئے دیکھتے ہیں فرشتے ایسی محفل کو آسمانوں پہ سے چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. اب کی توجہ آخری شعر مجھے بعض دوستوں نے کہا یہ شعر ضرور سنانے ہیں. آخری شعر سنا کے انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں. ذرا مل کے بولو نا سبحان اللہ. جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. ٹہلے ہو گئے پیچھے والے میرے کو بولو نا سبحان اللہ. جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے اور ختم رسول ہے حاصل ام الکتاب ہے اس پہ سلام جس کا پسینہ غلاب ہے. اے جنت او جنت تجھ میں اور قصور رہتے میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں پر طواف کر میرے دل کا اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اب انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر ہوگا. اب اس نیت سے ذکر کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے.
حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ دنیا کے اندر اگر کسی چیز کو زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو اتارنے کے لیے ریگمال استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی بدولت دل پہ جب زنگ لگ جائے تو گناہوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے اپنا ذکر دیا ہے۔ اس لیے اللہ کا نام بلند کریں گے مل کے، اس نیت سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ذکر کے وقت بھی جس اللہ کا نام لے رہے ہیں ادب کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جو آسانی کے ساتھ تشہد کی حالت میں بیٹھ سکتے ہیں، بوڑھے حضرات جس طرح بھی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں۔ بادب ہو کہ اللہ کا نام بلند کریں گے تھوڑی دیر میں، تاکہ ہمارے دلوں کا زنگ اتر جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 اللہ کے گھر میں آنے والوں اس نیت سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اتنا پیارا مہینہ جو رمضان المبارک کا یہ آخری دن، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے لیکن اس مہینے میں کمی کوتاہی ہو جائے